اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن کی حکمت تدریس، کہ قرآن کی جو حکمت تدریس ہے اس کے تدریس کے طریقے کیا ہیں، وہ کس طرح ہمیں جو ہے سکھاتا ہے۔ قرآن ایک آفاقی الہامی کتاب ہے، اس کا مخاطب انسان ہے۔ یہ زندگی کے تمام پہلوؤں سے منسلک انسانوں کی جامع رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن کی حکمت تدریس میں انسان کے نفسیاتی تقاضوں کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن کے تدریسی طریقے انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہیں۔ مختلف واقعات، حالات اور اقدار کی تدریس کے لیے قرآن مختلف تدریسی حکمتیں اختیار کرتا ہے۔ ان میں چند ایک تدریسی طریقے یا تدریسی حکمتیں یہ ہیں۔ پہلا ہے استقرائی طریقہ۔ استقرائی طریقے میں کسی موضوع سے متعلق مثالیں پیش کی جاتی ہیں، یعنی کہ ایسا طریقہ جو مثالوں کے ذریعے ہمیں کوئی بات سمجھاتا ہے۔ پھر طلبہ ان مثالوں سے نتائج اور قوانین اخذ کرتے ہیں، یعنی مثالوں کی مدد سے نتائج اخذ کرنا استقرائی طریقہ کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں قوم عاد اور قوم سمود کی مثالیں بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ نافرمان قوموں کا وجود مٹ جاتا ہے اور وہ انجام بد سے دوچار ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع و سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ استخراجی طریقہ۔ استخراجی طریقے میں پہلے قوانین اور نتائج بتائے جاتے ہیں، پھر ان کا اطلاق مختلف حالات اور واقعات پر کیا جاتا ہے، یعنی کہ استقرائی طریقے میں مثالوں کے ذریعے بات واضح کی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے نتائج اور قوانین اخذ کیے جاتے ہیں۔ اور استخراجی طریقے میں پہلے قوانین اور نتائج بتائے جاتے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا کیا قانون ہے، کیا نتائج ہے، پھر جو ہے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی قوانین ثابت کرنے کے لیے مناسب مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اسی کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اسے بھی واقف ہے۔ اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت میں نہیں آ سکتی مگر یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر محیط ہے اور اس کی نگہبانی کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے۔ سیاقتی طریقہ۔ قرآن نے کائنات کے رازوں پر غور و فکر کی تلقین کی ہے۔ قرآن زمین پر چل پھر کر مظاہر قدرت دیکھنے کی تلقین کرتا ہے اور سحر و سیاحت کے ذریعے انسان کی توجہ کارخانے قدرت کی طرف دلاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی۔ واقعاتی طریقہ۔ انسان کہانیاں اور واقعات سننے اور پڑھنے میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ کہانیوں اور واقعات سے حاصل ہونے والا تعلم دیر پا اور مؤثر ہوتا ہے۔ انسان کی اسی فطری خصوصیت کے پیش نظر قرآن نے مختلف انبیاء کرام اور اقوام کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اصحاب کہف کے واقعات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان واقعات کا مقصد انسان کو دنیا اور آخرت کے حقائق سے آگاہ کرنا ہے۔ تکراری طریقہ۔ قرآن ایک ہی مضمون کو اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے۔ مثلاً نماز کی فضیلت کے پیش نظر متعدد مقامات پر نماز قائم کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مکالماتی طریقہ۔ یہ ایسا طریقہ تدریس ہے جس میں دو افراد یا کردار کسی معاملے پر گفتگو کر کے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اسے طریقہ سوال و جواب بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک فریق سوال کرتا ہے اور دوسرا ان سوالات کے جوابات دیتا ہے۔
قرآن میں کئی جگہ مکالماتی استدلال استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کیا تم نے اس شخص نمرود کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا کہ زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر منکر حق لاجواب ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ تاریخی طریقہ، اس طریقے میں تاریخی واقعات کی روشنی میں نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، مثال کے طور پر اس شخص حضرت عزیز علیہ السلام کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اودھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا، یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کے ساتھ دوبارہ زندگی بخشے گا۔ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اسے پوچھا، بتاؤ کتنی مدت مردہ پڑے رہے؟ اس نے کہا، 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوگا۔ فرمایا، تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت کے سامنے نمایاں ہوگی تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تقابلی طریقہ، اس طریقے میں 2 عناصر کا آپس میں موازنہ کر کے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ تقابلی استدلال استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اس سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اس سے پوچھو زمین اور آسمان کا رب کون ہے؟ کہو اللہ ہے۔ پھر ان سے کہو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتے؟ کہو کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکی یکساں ہو سکتی ہے؟ کیا ان لوگوں نے جن کو خدا کا شریک مقرر کیا ہے خدا کی سی مخلوقات پیدا کی ہے جس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے؟ کہو اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ یکتا اور زبردست ہے۔ طریقہ تدریج کے تحت نئی معلومات ایک خاص ترتیب کے ساتھ بتدریج یعنی کہ آہستہ آہستہ پیش کی جاتی ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے انسان آہستہ آہستہ نئی چیزوں کو سیکھتا ہے اور انہیں اپنے کردار کا حصہ بناتا ہے۔ سیکھنے کے عمل میں تدریج کا ایک بنیادی شرط ہے۔ اللہ نے بھی قرآنی تعلیمات تدریج کے ساتھ نازل کی ہے۔ قرآن نے انسانوں کے نفسیاتی تقاضوں کو مدنظر رکھ کر انہیں تدریج کے ساتھ نئی چیزوں کو قبول کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ نشے کی حرمت کے بارے میں احکامات بتدریج کس طرح نازل ہوئے؟ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب اور جوا کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ کہہ دیجئے یہ دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا، بت اور پان سے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، بس ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر ہے طریقہ مثال۔ طریقہ مثال ایسا طریقہ تدریس ہے جس میں کسی تصور کی وضاحت کے لیے مثالیں استعمال کی جاتی ہے۔ قرآن بھی اپنے موقف کی اس وضاحت کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال صرف کرتے ہیں ان کے حرص کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہو۔ اس سے اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ اور جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھے کہ جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر وانا بنا دیا ہو۔ استفساری طریقہ یعنی کہ سوال جواب والا طریقہ، یہ ایسا طریقہ تدریس ہے جس سے معلم اپنے مخاطب سے سوالیہ انداز اپنا کر اس کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ وہ مخاطب سے اس انداز میں بات کرتا ہے کہ سننے والے کو فوراً اپنی لا علمی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اپنی توجہ بولنے والے کی طرف کر دیتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی بعض مقامات پر اسی طریقے کے ذریعے انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ عظیم حادثہ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ بس جس کے پلڑے بھاری ہوگے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوگے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے طریقہ تجسس، یعنی کہ ہمارا کیوریسٹی کہ ہم کسی چیز کو جاننے کے لیے جو جستجو کرتے ہیں اسے کہتے ہیں طریقہ تجسس۔ طریقہ تجسس ایسی حکمت تدریس ہے جس میں مخاطب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کسی غیر معمولی یا حیران کن واقعے سے بات کا آغاز کیا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی کئی جگہ پر یہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔
اس سے مخاطب میں جذبہ تجسس ابھرتا ہے اور اس میں تعلیم کے لیے ذہنی آمادگی پیدا ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص اس کا اگلا پچھلا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تدریس کہ ان کے کون سے تدریسی طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے انسانی نفسیاتی تقاضوں کے مطابق تدریسی حکمت عملی اپنائی۔ ایک پیغمبر کی حیثیت ایک ٹیچر کی بھی ہے، تو ٹیچر آسمانی نفس مضمون انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ نفس مضمون کی ترسیل کا یہ عمل تدریس ہے۔ نفس مضمون کی منتقل کا عمل بغیر کسی طریقے کے ممکن نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ تدریسی طریقوں کا اطلاق ملتا ہے۔ پھر ہے خطابی طریقہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنے صحابہ کرام کی تربیت کے لیے خطابی طریقہ اختیار کرتے۔ کوہ صفا کا خطاب، خطبہ جمعہ، خطبہ عید، خطبہ حجۃ الوداع اور دیگر مواقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام سے خطاب اس حقیقت کی ترجمانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطابی طریقے کو مؤثر سمجھتے تھے۔ آج بھی پوری دنیا میں تعلیم و تربیت کے لیے خطابی طریقہ تدریس کا کامیابی سے استعمال ہو رہا ہے۔ تعلیمی ماہرین اس کو تعلیمی عمل کا لازمی حصہ خیال کرتے ہیں۔ مباحثی طریقے میں زیر نظر معاملے پر مباحثہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض معاملات میں بزرگ صحابہ سے مشورہ فرماتے اور مسئلے کا حل نکالتے۔ جنگ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ کافی مباحثے کے بعد فیصلہ ہوا کہ مدینے کے گرد خندق کھود کر شہر کا دفاع کیا جائے۔ مسئلہ طریقہ، اس طریقہ تدریس میں طلباء کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا جاتا ہے اور وہ غور و فکر کر کے اس کا مناسب حل تلاش کرتے ہیں۔ عہد نبوی میں ہمیں مسئلہ طریقہ تدریس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا حضرت سلمان فارسی کی کھجور کے درختوں کے بدلے آزادی، مسجد نبوی اور مسجد قباء کی تعمیر مسئلہ طریقہ تدریس کی اہم مثالیں ہیں۔ استفساری طریقہ، یہ ایسا طریقہ ہے جس میں ٹیچر اپنے متعلمین سے زیر نظر معاملے کے بارے میں استفسار کر کے ان کی توجہ حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو علمی خزانے کی کنجی قرار دیا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس کے کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اپنے درمیان سلام کو فروغ دو، ایسا کرنے سے تمہارے درمیان محبت کو فروغ ملے گا۔ پھر آ گیا وہی تکراری طریقہ۔ کسی چیز کی تکرار بھی متعلم کی توجہ حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بعض اوقات کسی بھی چیز کی شدت بیان کرنے کے لیے ایک چیز کو دہراتے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کلام فرماتے تو 3 دفعہ دہراتے تاکہ لوگ اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ پھر آ جاتا ہے سیاقتی طریقہ۔ براہ راست چیزوں کے مشاہدے سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماحول کی چیزوں سے بھی اپنے صحابہ کرام کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک ایسے درخت کے نیچے کھڑے تھے جس کے پتے خشک ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کی ٹہنی کو جھٹکا دیا تو ٹہنی کے پتے گر گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت نماز ادا کرتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ مظاہراتی طریقہ، یہ ایک ایسا طریقہ تدریس ہے جس پہ استاد خود عمل کر کے دکھاتا ہے۔ طلباء اپنے استاد کے عملی تجربے کا مشاہدہ کرتے ہیں اور مشاہدے کے نتیجے میں اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں۔ عہد نبوی میں بھی مظاہراتی طریقہ تدریس کی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز کا طریقہ سکھانے کی غرض سے ان کے سامنے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ایک ایک رکن صحابہ کرام کے سامنے ادا کیا اور کہا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ طریقہ تدریس سے مراد نفس مضمون ایک خاص ترتیب سے درجہ بے درجہ طلبہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدریس میں تدریج کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعلمین کی نفسیاتی ضرورتوں اور فطری تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے تدریس کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر مختلف قبائل کو تعلیم دینے والے معلمین کو نصیحت کی کہ وہ آغاز ہی میں اسلام کے سارے تقاضے پیش کر کے لوگوں کو نہ ڈرائیں۔ پہلے لوگوں کو کلمہ سکھایا جائے، جب وہ توحید اور رسالت پر ایمان لے آئے تو انہیں نماز سکھائی جائے، بعد میں انہیں روزہ، زکوٰۃ اور حج کے وسائل بتائے جائیں۔ پھر ہے اشاراتی طریقہ۔
اشاراتی طریقے سے مراد لفظ مضمون کی وضاحت کے لیے اشارات کا استعمال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات اپنے موقف کی وضاحت کے لیے علامات اور اشارات استعمال کرتے تھے، اور قیامت کے دن کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ دو انگلیوں کے درمیان۔ اس طرح انگلیوں کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی پرورش کرے اور تعلیم دے کر ان کی شادی کرے تو شخص جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلیاں ہیں۔ پھر ہے مشابہتی طریقہ۔ اس طریقے میں دو چیزوں کے درمیان مماثلت تلاش کر کے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ جب کسی چیز کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے تو در حقیقت ایک چیز کو دوسری چیز کے مماثل قرار دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے موقع کی وضاحت کے لیے مثال استعمال کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کے چھوٹے قد کے بارے میں کچھ بات کہی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اگر تمہاری اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ اس کے بعد ہے اسلام میں ٹیچر کا مقام، کہ اسلام میں ٹیچر کی جو ہے کیا اہمیت ہے۔ ٹیچر عملے تعلیم کا لازمی عنصر ہے۔ اس کے بغیر عملے تدریس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ریوڑ بغیر گڈریے کے ہو۔ ٹیچر عملے تدریس کا نگہبان ہے۔ اس کے بغیر عملے تدریس مربوط اور مقصد بے بنیاد نہیں ہوتا۔ جس طرح کسی مووی میں ڈائریکٹر کہیں نظر آتا ہے لیکن ہر سین میں اسی کی ہدایات اور پیشہ ورانہ مہارت شامل ہوتی ہے، اسی طرح ایک طالب علم کی شخصیت میں ٹیچر کہیں نظر نہیں آتا لیکن اس کی زندگی کے ہر عمل، سرگرمی اور کامیابی میں ٹیچر کا رول ہوتا ہے۔ یہی رول ٹیچر کے تصور کو معنی دیتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب نے ٹیچر کو بلند مقام دیا ہے۔ ٹیچر انسان کو خدا تک پہنچانے کا اہم وسیلہ ہے۔ اسلام نے بھی دیگر مذاہب کی طرح ٹیچر کو بلند مرتبہ دیا ہے۔ ذیل کے نکات اسلام میں ٹیچر کے مقام کے تعین کے حوالے سے خصوصی اہمیت کے حامل ہے۔ بے شک مجھے ٹیچر بلا کر بھیجا گیا ہے۔ رسول پاک کا گزر افراد کے 2 گروہوں سے ہوا۔ ایک گروہ ذکر الہی میں مصروف تھا اور دوسرا گروہ تعلم و تدریس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پہلا گروہ اللہ سے معافی طلب کر رہا ہے، اب اللہ کی مرضی ہے وہ معاف کرے یا نہ کرے۔ دوسرا گروہ عمل تعلم میں مصروف ہے۔ بے شک مجھے ٹیچر بلا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر آپ دوسرے گروہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ رسول خدا کی یہ حدیث در حقیقت اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر کے فرائض منصبی ایک جہت اس کا ٹیچر ہونا بھی ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امر پر دلالت کر رہے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اب علماء اور ٹیچرز پر نبوت کے مقاصد کے تسلسل کی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ اب علماء کا فرض ہے کہ انبیاء کے الہامی مقاصد کی تکمیل کے لیے کوشاں رہے۔ عالم کی روشنائی شہید کے خون سے مقدس تر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی روشنائی شہید کے خون سے مقدس تر ہے۔ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے عالم کی تحریر کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ اس اہمیت کے پیچھے وہ حقیقی فلسفہ ہے جس کی بنیاد پر قوموں میں انقلاب آتے ہیں اور ان کی اجتماعی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ٹیچر کے لیے کائنات کی ہر شے دعا کرتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹیچر کے لیے کائنات کی ہر شے دعا کرتی ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اس نظام کائنات میں ٹیچر کا کیا مقام ہے۔ اس حدیث کی روح سے نظام کائنات کا سارا ارتقاء اور تسلسل ٹیچر کی محنت کے باعث ہے۔ اگر ٹیچر نہ ہو تو انسان کو کوئی نہ بتائے کہ یہ کائنات کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اہل علم کی قدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم اور اہل علم کی قدر کرتا ہے وہ میری قدر کرتا ہے۔ یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قدر کو اہل علم کی قدر سے منسلک کر دیا۔ اس حدیث کی روح کا یہ پیغام ہے کہ ٹیچر کا احترام دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہے۔ ترسیل علم صحابت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سب سے بڑا صحیح وہ ہوگا جو علم حاصل کرے گا اور ترسیل کرے گا۔ یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیچر کو سب سے بڑا سخی قرار دیا۔ اس اعتبار سے تدریس ایک فیاضانہ عمل ہے۔ ٹیچر جب عمل تدریس میں ہوتا ہے تو وہ دراصل عمل صحابت میں ہوتا ہے۔ خدا ٹیچر کا چہرہ روشن رکھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کا چہرہ روشن رکھے جس نے میری بات سنی اور اسے دوسرے تک پہنچایا۔ اس حدیث سے واضح پیغام ملتا ہے کہ دنیا میں اللہ ٹیچر کا چہرہ روشن رکھتا ہے، اسے عزت سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے برکات ہے۔ ٹیچر میں منزلہ باپ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تمہاری پیدائش کا باعث بنا، دوسرا وہ جس نے تجھے بیٹی دی اور تیسرا وہ جس نے تجھے علم سکھایا۔ اس میں بہتر وہ ہے جس نے تمہیں تعلیم دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اس خبر پر دلالت کرتی ہے کہ ایک ٹیچر طلباء کے منزلہ باپ ہے۔ جس طرح جیلیاتی باپ کا احترام ضروری ہے، اس طرح
تعلیمی باپ کا احترام بھی فرد پر لازم ہے۔ عالم اور جاہل برابر نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جاہل کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ ارشاد ربانی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور لا جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت و عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اس ارشاد ربانی سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل علم کے لیے بلند درجات ہے، جبکہ غیر تعلیم یافتہ افراد کے لیے اللہ کے ہاں وہ مقام نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک عالم کی حیثیت ایک ٹیچر کی بھی ہوتی ہے۔ تدریس جو ہے پیغمبرانہ سرگرمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تعلیم کو پیغمبرانہ سرگرمی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو جو ذمہ داریاں سونپی، ان میں انسانوں کو دانائی اور حکمت کی تعلیم بھی دی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان قالوا من قبل لفی ضلال مبین۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر منتخب ہوا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگی کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ عالم زمین پر خدا کا عبید ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عالم زمین پر خدا کا عبید ہے۔ اس حدیث سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ زمین پر کائناتی رازوں کا عبید ہوتا ہے۔ خدا نے اس پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ ان رازوں کو دوسرے انسانوں تک منتقل کرے تاکہ خدا اور انسان کے درمیان قریبی رشتے استوار ہو سکے۔ عالم کی دیگر مخلوقات پر فضیلت ہے۔ اسلام اہل علم اور دانشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ عالم کی فضیلت سے متعلق ارشاد نبوی ہے آبد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک اندھا آدمی پر۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمین کی مخلوق حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں لوگوں کو بھلائی علم سکھلانے والوں پر معلمین پر اپنے اپنے انداز میں رحمت بھیجتی ہے اور دعائیں کرتی ہے۔ عالموں سے اچھے صلے کا وعدہ ہے۔ اسلامی تعلیم سے منسلک افراد کے لیے بہترین صلے کا وعدہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے عالم دو قسم کے ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے علم عطا کیا اور اس نے کھلے دل سے لوگوں کو سکھایا، اس پر اس نے سونا چاندی لیا اور نہ کوئی اور بدلہ ہی چاہا۔ ایسے عالموں کے لیے آسمان کے پرندے، زمین کے چرند، پانی کی مچھلیاں اور معزز لکھنے والے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ دوسرا وہ ہے جسے اللہ نے علم کی دولت عطا کی مگر اس نے اللہ کے بندوں سے بخل کیا، اپنے علم کے بدلے میں سونا چاندی لیا اور دنیاوی نفع کا آرزومند ہوا۔ ایسا عالم قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ میں آگ کی لگام چڑھی ہوگی۔ یہ 3 ٹاپک ہے آج کے لیے، ان کو اچھے طریقے سے تیار کریں، جو سمجھ نہیں آتا وہ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔